کریں گے عمران خان کے ساتھ اور یہ مصیبت بن جائے گی. اس کو اس سے پہلے دیکھیں نا, عمران خان کے پاس کبھی بھی کارڈز ختم نہیں ہوتے. یہ ایک اور کارڈ وہ کسی کے دماغ میں تھا کہ وہ ایسا کہہ سکتے ہیں. یعنی میری نظر میں تو میرے جیسا بندہ جو ہے نا, میں تو کبھی بھی بھوک ہڑتال نہ کروں. اگر میں جیل میں ہوں یا کسی جگہ پہ ہوں تو میں تو کھانے کھاؤں گا, کیونکہ میرے بھوک ہڑتال کرنے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. میری اپنی صحت کو فرق پڑتا ہے صرف. تو بھائی اگر مجھے فائٹ کرنا ہے یا اپنے آپ کو سروائیو کرانا ہے ان حالات میں, تو وہی تو کھانا کھاتے رہنا پڑے گا. لیکن عمران خان کی بھوک ہڑتال سے فرق پڑتا ہے, کیونکہ وہ اکیلا بھوکا نہیں رہے گا, وہ بے شمار لوگوں کو بھوکا کر دے گا, اور بے شمار لوگ بھوک ہڑتال کر بھی لیں گے. پھر جو انٹرنیشنلی آپ کے اوپر ایک پریشر آئے گا کہ آپ پریشر کو اٹھا سکتے ہیں. عمران خان کی بھوک ہڑتال سے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگوں کی بھوک مر جائے گی بات. وہ کھانا چاہیں گے, ان کا دل نہیں کرے گا کھانا کھانے کو, یہ ہوگا. اچھا, سیٹھی صاحب نے اس پر تذکرہ کیا ہے کہ خان صاحب کو میں جانتا ہوں, وہ جتنا ضدی ہے اور وہ واقعی میں بھوک ہڑتال کر دے گا اور پیچھے نہیں ہٹے گا. نہیں وہ کے پی کے آپ نے انا ہزارے دیکھا تھا انڈیا میں. انا ہزارے نے بھوک ہڑتال کی تھی, مصیبت بن گئی تھی پورے انڈیا کے لیے, نہیں پوری دنیا کے اندر جو انڈین موجود ہے ان کے لیے مصیبت بن گئی تھی. وہ انا ہزارے تھا, یہ عمران خان ہے. عمران خان کی ضد آپ نے دیکھ لی ہے. ضد آپ کہہ لیں یا اپنے ملک کے لیے ان کا جو بھی پیشن ہے وہ آپ کہہ لیں, لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے وہ اپنی مخصوص چیزوں سے پیچھے کوئی نہیں ہٹتا. اگر اس نے کہہ دیا کہ میں بھوکا ہوں اب, تو اس کے بعد آپ کو اس کو اسٹیچر پہ بھی اٹھانا پڑے گا, تو وہ کھانا نہیں کھائے گا. یہ میں آپ کو بتاؤں, پھر آپ اس کی بات ماننی پڑے گی. حکومت اس کو اس طرح سنجیدہ نہیں لے رہی لگتا ہے, ابھی تک اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیکھیں, دیا. حکومت کی سب سے اچھی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ وہ شو نہ کرے کہ وہ کتنے پریشان ہیں. یہ اداروں کی بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا کانفیڈنس ہر وقت ہر حال آپ نے شو کرنا ہے کہ اگر آپ پریشان بھی ہیں نا, تو آپ کو نہیں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ گورنمنٹس کا ہمیشہ ہوتا ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. افیکٹ کرے گی یہ چال سر, ان کے اندر ڈسکشن ہی یہ چل رہی ہے کہ واقعی انہیں بھوک ہڑتال کر دی تھی, کدھر جاؤں گے. بہت شکریہ سر. 2 دن پہلے بھی عمران خان صاحب نے جو ہے بھوک ہڑتال کی تھی مشرف کے دور میں, تو اس ٹائم سر وہ عمران خان اور تھا, وہ عمران خان اور تھا, یہ عمران خان اور ہے. وہ اکیلا ایک سیٹ پہ ایم این اے تھا. آج پاکستان میں 80% لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا ہوا ہے. آج اس کے بعد 180 سیٹیں ہیں. وہ عمران خان اور تھا, 1 اور 180, اس کا فرق بھی آپ دیر میں رکھیں. اور یہ ایک دفعہ وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے. ناؤ ہی از ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ وہ عمران خان نہیں ہے, یہ ایکس کرکٹر نہیں ہے, ایکس پرائم منسٹر ہے. کے پی سے جو رد عمل آئے گا وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوگا اگر یہ خان صاحب اعلان کریں. سر دیکھیں, خیبر پختونخوا جو ہے, مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اس پہ اتنا بوجھ ڈالنا نہیں چاہیے. اس کے لوگوں نے بوجھ اٹھایا, اس کے لوگوں نے اپنی حکومت بنوائی, فارم 47 کے رستے میں رکاوٹ بن گئے. انہوں نے اپنی ڈیوٹی کر لی ہے یار, ڈیوٹی اب پنجاب کی ہے. آئی تھنک پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے اور پنجاب کے جو لوگ ہیں, آپ بار بار علی امین کو بلیم نہیں کر سکتے. کیا وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ ساری سرکاری مشینری لے کے چڑھ جائے اسلام آباد پہ؟ اس کو آپ کہیں گے وہ یہ بھی کر دے گا. عمران خان نے اس کو کہا, وہ کہتا ہے نا اپنے منہ سے کہتا ہے علی امین گنڈا پور کے, میری تو بریک وہاں لگتی ہے گاڑی کی جہاں مجھے عمران خان بلاتا ہے, اس سے پہلے میں رکتا ہی نہیں ہوں. کتنی لڑائیاں اس نے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے سرکار کی, کون کون بیٹھا میں آپ کو یہ نہیں بتاتا, لیکن ایک سابق وزیر نے جو پی ڈی ایم کے دور میں وزیر تھا, اس نے وہاں بریفنگ میں یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو بالکل آپ نے سیریس لینا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے راستے میں ہم نے سب سے زیادہ رکاوٹیں ڈالی تھیں, اور یہ ہمیشہ ٹائم سے پہلے پہنچا ہے. ہم نے پرویز خٹک کے قافلے میں یا عمران خان کے قافلے میں رکاوٹیں 1 یا 2 ڈالنی ہوتی تھی. ہم اس کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ڈالتے تھے اور زیادہ ڈالتے تھے, اور یہ ان سے پہلے پہنچتا تھا ہمیشہ. لہذا اس بندے کو آپ نے بالکل نان سیریس نہیں لینا. یہ بندہ جو کہہ رہا ہے نا ہی کین ڈو دس, یہ انہوں نے ایکچولی بریفنگ کے اندر کہا ہے, اور مجھے اندر کے بندے نے یہ بات بتائی ہے کہ گنڈا پور کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اگر نکلے گا تو وہ پہنچے گا بھی. بہت شکریہ عمران بھائی. تو ایک ایسی شخصیت کو یا ایک ایسے جج کو آپ یہ کلیم کریں گے جناب وہ تو تعلیم یافتہ ہی نہیں ہے, یہ پھر مناسب نہیں ہے, یہ غیر مناسب حربے ہیں. اور اس کو دیکھیں, سیم اکاؤنٹس یہ کام کر رہے ہیں جن اکاؤنٹس نے بابر ستار صاحب اور محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا. جو وہاں پروپیگنڈا کر رہے تھے, یہ وہی سیم اکاؤنٹ ہیں جو ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں. لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں, جب عدالت کے اندر ریکارڈ جمع کروایا جاتا ہے تو ان اکاؤنٹس میں سے کسی ایک کا بھی تذکرہ نہیں ہوتا. یہ سیم لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں جو سیم پیج پہ ہیں, اور وہی لوگ ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں. انہیں خبریں فیڈ کر دی جاتی ہیں, اور یہ وہ خبریں جو ہیں اس کے بعد, اور دیدہ کہ عدالت میں کیس چل رہا ہے, پھر بھی ان کے اندر بالکل ذرا خوف نہیں ہے. ان کو اتنا یقین ہے اپنے زمینی خداؤں کے اوپر کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے. یعنی زمینی خداؤں پہ ان کا اتنا یقین ہے. ہمارے کچھ صحافی بھی اس میں شامل ہیں بدقسمتی سے, انہیں اتنا یقین ہے کہ ہم جو مرضی توہینہ میں چیز لکھ دیں, اگر زمینی خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آج جو سماعت ہوئی ہے اس سے لگ رہا تھا کہ 10 تاریخ محمود جہانگیر نے پریشر میں آنے سے انکار کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں قانون کی روح کے مطابق چلوں.
دیکھیں چلنا ایسے ہی چاہیے. ان کے پاس اب میرے خیال میں ان کے پاس آپشن محدود ہو گئے ہیں. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اگر تبدیل کرنا چاہے گا اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو, تو ان کو کوئی ریزن تو دینا پڑے گا. کیا ریزن دیں گے؟ اس سے پہلے جو ریزن دیے تھے کینڈیڈیٹس نے, 3 کینڈیڈیٹس نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے, چینج کر دیا, ریٹائر جج لگوا دیا تھا. تو وہ معاملہ ہائی کورٹ میں جب آیا تھا تو تینوں نے معافی مانگ لی. انہوں نے معذرت کر لی تھی. انجم وکیل صاحب کو آپ نے سنا بھی ہے, انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے معذرت کی تھی کہ میں کہنا نہیں چاہتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر یہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. اب وہ جو ریزنس تھے ان کے علاوہ اور کون سا ریزن ہو سکتا ہے جس پہ کیا اب الیکشن کمیشن یہ لکھ کے دے گا ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے اس لیے میں جج چینج کر رہا ہوں. تو الیکشن کمیشن کے بعد بھی چوائس محدود ہو گئی ہے. ہاں یہ ہے کہ زیادہ کپڑے اتارنے پڑیں گے, زیادہ ننگا ہونا پڑے گا یہ کام کرنے کے لیے. تو 2 چیزوں میں ایک چیز تو ہو جاتی ہے. دیکھیں مجھے جو میں انجوائے کرتا ہوں اس چیز کو وہ پتہ کیا ہے, یا تو انصاف ہو جاتا ہے یا زیادہ کپڑے اتر جاتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں سے آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے بالآخر. یا تو اسلام آباد کی یہ 3 سیٹیں ان کے اندر انصاف ہو جائے گا اور یہ جیتنے والے امیدواروں کو مل جائیں گی, یا پھر نظام کے تھوڑے سے کپڑے اور اتر جائیں گے اور ہم اس کو مزید ننگا دیکھیں گے. تو دونوں میں قوم کی جیت ہے, ہار نہیں ہے. سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھی سنا آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, بہت ہیوی قسم کا, عمران خان کی طرف سے. اچھا, یہ ویسے خبر میں نے بھی دی ہوئی ہے. ریفرنس آپ آنے دیں. میرے خیال میں قاضی فائد کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے خدشات, عامر فاروق صاحب کے حوالے سے اسپیشلی ہیں. اور وہ ایک کیس ہے اور یہ جہاں سے آنا چاہیے تھا. ایکچولی اس کیس کے بارے میں میں نے پروگرام کیا تھا آج سے کئی ماہ پہلے, جب ٹیرین وائٹ کیس کا فیصلہ یہاں پہ عدالت نے نہیں دیا تھا. لارجر بینچ جب بیٹھا اس سے پہلے کی بات ہے. تو اس کے اوپر میں نے ایک ویلاگ پہلے بھی کیا تھا. یہ کسی بندے کو استعمال کر کے بڑا عجیب طریقے سے بڑے مشکوک انداز میں اس کیس کو لگایا گیا تھا. اور جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے بارے میں جو چیزیں اس وقت سامنے آئی تھیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ جھوٹ ہونی چاہیے. یعنی میرا دل بھی کہتا تھا کہ یار یہ جھوٹ ہونی چاہیے. ہمارے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, لیکن جب وہ فیکٹس خود لکھ دیے ججز نے تو انہوں نے اس کے اوپر اسٹیمپ کر دیا کہ یہ زیادتی ہوئی تھی. اور دیکھیں زیادتی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی. تو عمران خان جو ہے وہ اس کے اوپر ایک پوزیشن لے سکتے ہیں اور لیگلی وہ بڑے مضبوط ہیں, اس میں وہ لا کر سامنے رکھ سکتے ہیں. اور اگر جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ سارا معاملہ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کیس کو رکھا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان ہوگا اس میں سے اسکیپ کرنا, کیونکہ یہاں ججز نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہاں زیادتی ہوئی ہے. ہوا یہ تھا کہ 3 ججز سے 2 نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا عمران خان کے حق میں اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنا فیصلہ روک لیا تھا. اور وہ کافی دنوں تک وہ اس کو دیکھتے رہے. اس کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ